وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج والی اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 390 ہے۔ اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب الایمان کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں، لڑوں، جنگ کروں جب تک لوگ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جب تک نماز قائم نہ کر لیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج ادا نہ کریں، کہ جب تک وہ ان باتوں میں ایمان نہیں لے آئیں گے ان سے لڑا جائے گا، اور جو کوئی ان باتوں میں ایمان لے آئے گا تو اس نے اپنا مال اور اپنی جان جو ہے وہ محفوظ کر لیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کسی بھی شخص سے لڑنے کے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کوئی وجوہات کی بنیاد پر انسان کسی سے جنگ کرتا ہے، لڑتا ہے۔ اگر مسلمان سے جنگ کرے اس کی کچھ وجوہات کچھ اور ہوں گی کہ بھئی اپنے حق کی خاطر لڑ رہا ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے اس سے مراد کفار ہیں، مشرکین ہیں، کہ جب تک ان سے لڑو اس وقت تک جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ کب تک جہاد کریں گے ان سے جنگ؟ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ جو ایمان لے آیا اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنا مال بھی اس نے بچا لیا۔ ایک تو یہ مقصد ہے۔ ذرا غور کریں کہ مشرکین سے کیفیت کچھ اور ہے، مسلمانوں کی کیفیت کچھ اور ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حکم ہمیں دیا ہے۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، کلمہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں پر نماز کا منکر ہوں، تو پھر وہ بھی کیا ہوگا، اس کے ظاہر پہ ہی فتویٰ دیا جائے گا۔ انسان کی 2 کنڈیشن ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک بولیے باطن ہے۔ جو باطن ہے اس کا جاننے والا کون ہے؟ بولیے اللہ ہے، اور جو ظاہر ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح صدیق اکبر کے زمانے میں ہوا، اس بات کو بیان کرنے سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر ہوا، حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور فرمایا علی جاؤ لوگوں سے جہاد کرو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کب تک جہاد کروں؟ فرمایا جب تک لوگ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم نے اس وقت تک تم نے جہاد کرنا ہے۔ ایک تو یہ وجہ بیان کی گئی، اور پھر زمانہ صدیق اکبر کو دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا، لوگ مسلمان تو تھے لیکن انہوں نے نماز کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، تو آپ نے ان سے بھی جہاد کیا۔ یہی عبداللہ ابن عمر کے والد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو بکر تم ان سے لڑتے ہو جو ایمان لے کر آ گئے ہیں، جبکہ رسول اللہ کا فرمان تو میں نے یہ سنا ہے کہ جس نے جو ایمان لے آیا اس نے اپنا مال بھی بچا لیا اور اپنی جان بھی بچا لی، تم کس طرح لڑو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ان سے لڑوں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں تفریق کرتے ہیں، یعنی کہ نماز کو تو مانتے ہیں، زکوٰۃ کے منکر تھے، اس زمانے میں زکوٰۃ کے انکار کرنے والے ہو گئے تھے۔ تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کون ہے؟ بولیے کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح کوئی نماز کا منکر ہو جائے، بھئی اسلام میں نماز کہاں ہے؟ جس طرح ہاں ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نماز کہاں ہے، نماز کا معنی تو یہ ہے نہیں، نماز کا معنی تو دعا ہے، نماز کا معنی تو فلاں ہے۔
تو ایسا لوگ بھی جو ہیں وہ بھی گمراہ ہیں، بے دین ہیں، تو لہذا ہر کسی کے گمراہ جو بے دین لوگ ہیں ان کی صحبت سے بچا جائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا، فاروق اعظم نے جان لیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کے سینے کو کھول دیا تھا اور حق واضح ہو گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔